میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بنیاد ہے کہ تین اشخاص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر ایک، وہ شخص جس نے میرے کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کیا۔ نمبر دو، وہ شخص جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ نمبر تین، وہ شخص جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اللہ عز و جل نے توریت میں اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید بن ثانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثانہ نے کہا کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کی، آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لیں، البتہ دو علامتیں ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں یا نہیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوالٹیز اس نے دیکھی، خصوصیات دیکھی، تو کہنے لگا کہ نبوت کی ساری نشانیاں تو موجود ہیں، اب دو نشانیاں مجھے معلوم نہیں کہ ہیں یا نہیں۔ اب وہ کون سی تھی؟ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم، بردباری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس قدر جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلم اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ موقع کی تلاش میں رہا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلم دیکھ سکوں،
ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. دیہاتی جیسا شخص اپنی سواری پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں. میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے باہر نہ نکل جائیں. اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دکھایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا. زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بھیج سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا. زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مثقال سونا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا یہ سونا ان لوگوں میں تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو. زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو میں نے مسجد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے یوں کہا اے محمد میرا حق ادا کرو. اے عبد المطلب کے خاندان تم سب لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت ہے معاذ اللہ. اس دوران میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا. وہ زید بن ثانہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں اس کے چہرے کی طرف گھوم رہی تھیں اور انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا اے دشمن خدا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تلوار کے ساتھ تیرا سر قلم کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے لگے اور مسکراتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی اے عمر تو مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کے لیے کہتے اور اسے اچھے انداز سے مطالبہ کرنے کا کہتے. اے عمر تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سا اس وقت جو پیمانہ تھا آج کل تو kg ہے کلو گرام ہے اس وقت سا اس کے حق سے زیادہ دے دینا. زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کھجوریں زیادہ دے دیں تو میں نے کہا ہے عمر مجھے کھجوریں زیادہ کیوں دی جا رہی ہیں؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے، جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ میں نے کہا اے عمر آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو باتیں کی ہیں، جو تم نے حرکت کی ہے، اس طرح کی گفتگو کی ہے، یہ کیوں کی ہے؟ زید بن ثانہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامتیں میں نے پہچان لی تھیں، البتہ 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ 2 علامتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پالی ہیں۔ اے عمر آپ گواہ ہو جائیں، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ میں بہت مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اسلامی بھائی جن کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، میرے وہ اسلامی بھائی جو ٹیچر ہیں، میرے وہ اسلامی بھائی جن کے ہاتھ میں ملک و قوم کی بھاگ دوڑ ہے، میرے وہ اسلامی بھائی جو اس قوم کے معمار ہیں، میرے وہ اسلامی بھائی جو اس نئی نسل کو بنانے کی ذمہ داری جن کے اوپر ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، ان کی ایک مثال آپ نے سنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں فرما رہا ہے، تو کچھ ایسی مہربانی اللہ کی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج یا سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس قدر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل، شفیق، رحیم اور کریم بنایا، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند مزاج ہوتے، میل جول میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اے حبیب آپ ان کی غلطیاں معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں
معاف کر دے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش اخلاق کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ آپ سے زیادہ خوش اخلاق کوئی بھی نہیں تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ آپ کی زوجہ ہماری امی جان کہہ رہی ہیں کہ آپ سے زیادہ خوش اخلاق کوئی بھی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ لبیک میں حاضر ہوں کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت مجھے دیکھتے مسکرا دیتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے خوش طبعی فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے اور بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، آزاد نیز لونڈی غلام مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے، اور مدینے کے انتہائی حصے میں رہنے والے لوگوں کے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو بھی قبول فرماتے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سبحان اللہ کیسے ہیں؟ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ خادم آج کل کے دور میں کیا کہیں گے؟ ملازم، سرونٹ، نوکر۔ 10 برس تک رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 برس میں مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، اور کبھی یہ بھی نہ جھڑکا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے یا یہ کیوں نہیں کیا، نہیں فرمایا کبھی۔ 10 برس کے اندر آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اور آپ کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ جب آپ نے جواب شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ خاموش رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ کھڑے ہو کے تشریف لے جانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بولا شروع کیا وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا جس میں شیطان ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر ہے نا یہ، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تحمل مزاجی بتکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو،
علم کے ساتھ سکون اور بردباری بھی سیکھو. علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ سکون اور بردباری بھی سیکھو. اپنے اساتذہ اور شاگردوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور متکبر علماء میں سے نہ بنو، ورنہ تمہاری جہالت تمہاری بردباری پر غالب آ جائے گی. اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غرور اور تکبر ہی غصے میں شدت پیدا کرتے ہیں اور تحمل مزاجی اور نرمی سے روکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے علم کے ذریعے غنی، تحمل مزاجی سے مزین اور تقوی سے مکرم اور عافیت سے منور فرما. اے کاش ہم بھی مانگے. کیا مانگے؟ یا اللہ مجھے علم کے ذریعے غنی کر دے، یا اللہ مجھے علم کے ذریعے غنی کر دے. اور علم کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے علم کے ذریعے غنی کر دے، تحمل مزاجی سے مزین کر دے، تقوی سے مکرم کر دے اور عافیت سے منور کر دے. اے کاش ہم بھی دینی ماحول اپنائیں. اے کاش کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے یہ جو پیارا سا گلشن سجایا ہے، اس باغ سے کچھ مہکتے مدنی پھول ہم بھی حاصل کریں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں. اے کاش کہ ہم بھی کچھ وقت اپنا مدنی چینل کو دیں. اے کاش کہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں اور ہم سمجھیں کہ یہ حدیث پاک ہم اپنے طلبہ کو سکھاتے ہوں گے کہ بیٹا قبر گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے. اے کاش کہ میرے اساتذہ اسلامی بھائی اب وہ سوچیں کہ مجھے کون سا علم حاصل کرنا ہے، اب ناؤ ڈیز میری ڈیوٹیز کیا ہیں، مجھے کس معاملے میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے اور اب میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے کون سا علم حاصل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی چاہو. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی یعنی وہ رشتہ دار جو تم سے رشتہ کاٹے ان سے صلہ رحمی کرو، ان سے تعلقات جوڑو. اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انسان بردباری کی وجہ سے شب بیداری کا درجہ پا لیتا ہے اور کبھی ہٹ درم اور سرکش لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے اہل خانہ کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوتا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بردباری، تحمل، صبر، خوش اخلاقی، ملنساری کردار، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے انسان جب تو غصے میں آتا ہے اور اچھلتا ہے خیال کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جہنم میں چھلانگ لگا بیٹھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ایک جملے میں بتائیے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا غصے کو چھوڑ دینا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کیونکہ اگر کوئی معزز آدمی میری برائی کر رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اسے معاف کر دوں. مجھے کیا چاہیے؟ اسے معاف کر دوں. اور اگر کوئی کمینہ گالی دے تو مجھے اپنی عزت کو اس کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. کیا آپ نے ایک شعر پڑھا کہ معزز آدمی کی خطا معاف کرتا ہوں تاکہ اجر ملے اور کمینے کی غلطی سے اپنی عزت بچانے کے لیے درگزر کرتا ہوں. وہ ایک گالی دے گا جواب دے پہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بردباری، تحمل، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان 19ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، زمین پر آہستہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردباری کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قرآن مجید فرقان حمید میں 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب بیہودہ بات پر گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ کردار، کریکٹر، حسن اخلاق اور معاف کر دینے والے، درگزر کرنے والے، صبر کرنے والے، اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے، اللہ کی خاطر دشمنی کرنے والے. تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا اور ایک پکارنے والا پکارے گا، اہل فضل کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلیں گے. فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے، کیا بات ہے، تم بڑی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اہل فضل ہیں. فرشتے کہیں گے، تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے، اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم بردباری سے کام لیتے تھے. اور اس وقت یہ کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی اچھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بردباری کے متعلق فاروق اعظم فرماتے ہیں، علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور بردباری اختیار کرو. علم سیکھو اور علم کے لیے کیا کرو؟ بردباری اور وقار اختیار کرو. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، خیر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تمہارا مال اور اولاد زیادہ ہو. خیر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو، تمہاری اولاد زیادہ ہو، بلکہ خیر و برکت یہ ہے کہ تمہارا علم اور حلم زیادہ ہو. علم اور حلم زیادہ ہو، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فخر نہ کرو. جب نیکی کرو تو اللہ عز و جل کا شکر کرو، اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اور اسے وقار اور بردباری سے مزین کرو. اسی طرح حضرت سیدنا قسیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقل کا ستون بردباری ہے اور صبر تمام باتوں کا جامع ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بردبار شخص کو بردباری پر پہلا بدلہ یہ ملتا ہے کہ جاہل کے مقابلے میں لوگ اس کے مددگار ہو جاتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ اور خوش اخلاق بندے کو ملے گا کیا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے خلیل، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، خواہ کفاری کیوں نہ ہو، نیکوں میں داخل ہو جاؤ، اور بے شک میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو ستھرا کیا میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور اسے خطیرۃ القدس یعنی جنت میں سیراب کروں گا، اور اسے اپنے جوار رحمت کا قرب عطا فرماؤں گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اخلاق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اے کاش کہ آج ہم بھی اور ہماری نئی نسل
خوش اخلاق ہم بن جائیں, ہمارا کردار بہترین ہو جائے. اب خوش اخلاقی کسے کہتے ہیں؟ وٹ از دا ڈیفینیشن آف خوش اخلاقی؟ عام طور پہ کہتے ہیں جی مسکرا کر ملنا, خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا, مسکرا کر دیکھنا, وہ بندہ بڑا اچھا ہے. کتنا اچھا ہے, کیسا اچھا ہے؟ ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیہ سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خوش اخلاق وہ ہے جو شرمیلا ہو. شرم ہے آج کل کے دور میں کہاں سے ملتی ہے؟ شرم ہوتی کیا ہے؟ لوگ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹیچر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرتے ہیں, بڑوں کا ادب نہیں ہے, چھوٹوں میں شرم و حیا نہیں ہے. معاشرے کا حال کیا ہے اس وقت؟ اور خوش اخلاق کی جو ڈیفینیشن بیان کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں فرمایا خوش اخلاق وہ ہے جو شرمیلا ہو. شرم ملتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملتی ہے. الحمدللہ اگر کوئی قرآن پڑھے اس پر عمل کرے تو ملتی ہے, احادیث پڑھے اس پر عمل کرے تو ملتی ہے, دینی ماحول کو اختیار کرے پڑھے تو ملتی ہے, بزرگان دین کی حیات طیبہ کو پڑھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے تو ملتی ہے. تو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا میں نے بیان کیا, تو دعوت اسلامی کے ماحول میں قرآن سکھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, قرآن کی سیرت بیان کی جاتی ہے, عمل کی رغبت دلائی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہے, اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. بلکہ امیر اہل سنت کے قریب جو چلا جاتا ہے, آپ کے مریدین, آپ کے متدقین, آپ کے مبلغین, آپ نے ان کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جھلک پیدا کی ہے. آج دعوت اسلامی کے مبلغ کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے الحمدللہ وہ اسلامی بھائی جو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی والوں کو 72 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے, اور آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ شرم و حیا کی وجہ سے, اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھنے کی عادت بنا لے. شرم ملتی ہے, حیا ملتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے با حیا نوجوان کے نام سے پورا رسالہ لکھا ہے. اسی طرح خوش اخلاق وہ ہے جو کم گو ہے, کم بولنے والا. اور آج بدقسمتی کے ساتھ بڑھ کی عادت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں, اور توبہ معاذ اللہ لطیفے, چٹکلے اور گناہ کی باتیں, توبہ معاذ اللہ کفریات تک بیان کی جاتے ہیں. خوش اخلاق جو ہے یہ شفیق ہوتا ہے, باوقار ہوتا ہے. خوش اخلاق لمبی امیدیں نہیں باندھتا. آج کسی اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے, کسی ٹیچر سے بات کی جائے کہ چھٹیوں میں دیکھیں گے نماز پڑھیں گے, آج اب فلاں نماز فلاں کام اس وقت کریں گے, آج فلاں چیز ہم اس وقت کریں گے, فلاں چیز ہم اس طرح کریں گے, یوں کریں گے. اور لمبی امیدیں باندھنے والا یہ خوش اخلاق نہیں ہوتا. اور خوش اخلاق لالچ نہیں کرتا. لالچ بری بلا ہے. لالچ میں آ کر لوگ آج اپنی ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں. پڑھتے ہیں آپ, جائیداد کے لیے ماں باپ کو قتل کر دیا, لالچ کے لیے, مال کے لیے, پیسے کے لیے, عہدے کے لالچ میں, عزت کے لالچ میں, شہرت کے لالچ میں انسان کیا کیا نہیں کر رہا آج. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو, ٹیچر سے جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہی ہے کہ خوش اخلاق کدھر ہے, کریکٹر کدھر ہے. ڈاکٹرز پاکستان میں اتنے بن رہے ہیں کہ پاکستان ڈاکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے. میں انگلینڈ میں گیا تو برمنگم میں وہ ڈاکٹرز کاؤنسل بنی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے برمنگم شہر, ایک شہر میں مور دین 1000 پاکستانی ڈاکٹرز ہیں برمنگم شہر میں. نوٹنگم کے اندر الگ ہے, مانچسٹر میں, لنڈن میں الگ ہے. صرف برمنگم شہر کے اندر 1000 پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. عرب ملکوں میں جائیں تو پاکستانی ڈاکٹر, دنیا کے جس ملک میں جائیں ڈاکٹر پاکستانی. پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے, اتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں. لیکن یہ جو میں خوش اخلاق کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں یہ کدھر ہے؟ کردار. یہ کہاں ہے؟ خوش اخلاق وہ ہے جو صابر ہے, صبر کرنے والا ہے.
خوش اخلاق وہ ہے جو متین ہے، کانے ہے، قناعت کرنے والا ہے، شاکر ہے، قناعت کرنے والا ہے. مگر بدقسمتی کی بات ہے آج کل کیا کاموں کے لیے رشوتیں نہیں لی جاتی؟ کیا انجینئرز، ٹھیکیدار، کیا پڑھے لکھے افراد رشوت نہیں لے رہے؟ کون لے رہا ہے یہ؟ کرپشن کون کر رہا ہے؟ صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، بردباری نہیں ہے. بدقسمتی کی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش اخلاق رقیق القلب ہے. خوش اخلاق وہ ہے جو بڑی بڑی باتیں زبان سے نہیں نکالتا. خوش اخلاق وہ ہے جو چغلی نہیں کھاتا، گالی نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا. خوش اخلاق وہ ہے جو جلد بازی نہیں کرتا، نہ ہی وہ کینہ رکھتا ہے، نہ کسی سے حسد کرتا ہے. خوش اخلاق وہ ہے جو ہر کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہے، خوش زبانی سے پیش آتا ہے. خوش اخلاق وہ ہے جس کی دوستی اور دشمنی، خوشی ناراضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں جس میں ٹیچرز جمع ہیں، جس میں اساتذہ جمع ہیں، وہ جو قوم کی کردار سازی کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے پیارے یقیناً یہ علم دین ہے جس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. مگر پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ذمے بھی ایک قوم ہے جس کی کردار سازی ہم نے کرنی ہے. آج ہمارے ذمے نئی نسل ہے جس کے اندر ہم نے کردار کرنا ہے. آج ٹیچرز نئی نسل بنا رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں، انجینئرز پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم اکاؤنٹنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم سائنسدان بنا رہے ہیں. مگر پیارے اسلامی بھائیوں، ویئر از کریکٹر؟ کردار کدھر ہے؟ ڈاکٹر وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے جا کر ترکیب بنا لے، لیبارٹریوں سے جا کر کمیشن طے کر لے. انجینئرز وہ جن کا بنایا ہوا پل اگلے سال گر جائے. اکاؤنٹنٹس وہ جو کرپشن کریں. افسر وہ جو رشوت لیں، جو کرپشن کریں. ویئر از کریکٹر؟ کردار کدھر ہے؟ جب تک ہمارا کردار نہیں ہوگا تو میرے پیارے اسلامی ہم کہیں دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایتھکس پر توجہ دی ہے. ایتھکس، اخلاقیات، کردار. اور الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ اکبر، جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان لوگوں کی تربیت کی ہے. جو جانوروں کا پیٹ پھاڑ دیتے تھے ان لوگوں کی تربیت کی ہے. جو اپنے بدتمیزی کرتے تھے سب کے ساتھ، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، ان کی تربیت کی ہے. کیسی تربیت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ایسی تربیت کی ہے کہ پھر رہتی قیامت تک ان کے لیے گارنٹی دے دی کہ ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ کون سے لوگ تھے جن کا پہلے کردار کیا تھا؟ اور میرے آقا کی صحبت، میرے آقا کی تربیت، میرے آقا کی میٹھی نظر، اس کے بعد کیا سے کیا بنا دیا. آج ہمیں لوگ اپنے بچے دے رہے ہیں، ہمیں اپنے بچے دے رہے ہیں کہ حضور لیجئے، یہ پڑھائیے، ان کا کردار سازی کیجئے. ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیے، اڈاپٹ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دین دنیا بہتر ہماری بھی ہوگی. انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو بی اے ٹیچر. ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو، ایک معلم کو کیا ہونا چاہیے اور اس کا مقام شریعت کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. استاد ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس منصب کی طرف اپنی نسبت کر کے اسے عزت و کرامت کا تاج عطا فرمایا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت کی، اے کاش کہ اس تربیت کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا جذبہ کو، ان کے کردار کا قطرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کا ٹی وی چینل آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے یونیورسٹی جو دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ اس وقت بننے کی پوزیشن میں ہے. اسی طرح دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، دعوت اسلامی کے جامعات ہیں، دعوت اسلامی کے مدارس ہیں. آئیے نا اپنے آپ کو دعوت اسلامی کا سپرد کر دیں، آپ اپنی خدمات پیش کریں کہ جی میں حاضر ہوں، میں جناب کے لیے، اس نئی نسل میں تبدیلی کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں. What can I do for دعوت اسلامی؟ What can I do for Islam؟
میں اسلام کے لیے یہ کر سکتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی has experience of 34 years and دعوت اسلامی has experience over the more than 200 countries of the world. دعوت اسلامی کے پاس 97 سے زائد شعبوں کا تجربہ ہے. دعوت اسلامی کے پاس 34 سال کا تجربہ ہے. دعوت اسلامی کے پاس 200 سے زائد ملکوں میں کام کا تجربہ ہے. آئیے اس تجربے کو فائدہ اٹھائیے. آپ کی ہے دعوت اسلامی, آپ کو پیش کیجئے. میں اپنی یونیورسٹی میں کام کر سکتا ہوں, میں اپنے ادارے میں کام کر سکتا ہوں, میں دین سیکھ سکتا ہوں, میں سکھا سکتا ہوں, میں بنا سکتا ہوں. میں آپ کو ایسے ڈاکٹر دے سکتا ہوں جو مریض آئے وہ نہ صرف شفا پائے بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں بھی گر جائے. ڈاکٹر کہے کہ جی اب ورزش کرے. میں ابھی انگلینڈ گیا تھا تو مجھے پاؤں پہ چوٹ لگی, تو جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی اسلامی بھائی ہیں, FRCS کی انہوں نے وہاں سے آرتھوپیڈکس میں. تو مجھے کہہ رہے جی یہ آپ کی جو چوٹ لگی ہے یہ مسل ہے آپ کے ایڈی سے اوپر والا, تو اگر آپ اسے ٹائٹ رکھیں گے تو یہ اس کی ایکسرسائز ہے. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے, آپ جب نماز میں تحیات میں پاؤں کھڑا رکھتے ہیں تو اس کی ورزش ہو جاتی ہے, اس کی ورزش ہو جاتی ہے. جب ڈاکٹر اسلامی ماحول کا ہوگا تو وہ آپ کو اسلام سے کمپیریزن کر کے بتائے گا کہ ہمارا اسلام کتنا ٹرو ریلیجن ہے, اسلام سچا دین ہے. اور آپ اپنے آپ کو پیش کیجئے, میں چینج کروں گا انشاءاللہ. I will change. انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر میں سنواروں گا. نیت کریں نا, کرتے ہیں انشاءاللہ. دعوت اسلامی آپ کی ہے, دعوت اسلامی آپ کی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ظاہر و باطن اچھا کرے. جو باتیں میں نے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک